بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیارے پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو پردے کے بارے میں بتاؤں گی کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ نہ مارے زمین پر پاؤں زور سے کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ یعنی یہ عورتوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں یعنی گھنگرو پہنتی ہوں۔ تو ذرا غور کریں کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے، خاص طور پر عورت کی اپنی آواز کا بلا اجازت غیر مردوں تک پہنچنا، تو اس عورت کی بے پردگی موجب غضب الہی عز و جل ہوگی اور پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب بنے گی۔ اب شرعی پردہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ شرعی پردے سے مراد یہ ہے کہ عورت کے سر سے لے کر پاؤں کے گھٹوں کے نیچے تک جسم کا کوئی بھی حصہ، مثلاً سر کے بال یا بازو یا کلائی یا گلا، پیٹ یا پنڈلی وغیرہ، اجنبی کے سامنے ان چیزوں کو دکھانا حرام ہے۔ یعنی کہ عورت لباس ایسا نہ پہنے جس سے بدن کی رنگت جھلکے، یا ایسا چست کپڑا نہ پہنے، اور نہ ہی دوپٹہ اتنا باریک لے کہ بالوں کی سیاہی بھی چمکے، یہ بھی بے پردگی میں آتا ہے۔ حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امی جان رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی کہ یا اللہ سونیا، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی۔ میرے مولا عز و جل اسی کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے۔ کہ دیکھیں ابھی بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر کر گئے اور رمجھم بارش ہونے لگی۔ تو ذرا غور کریں اس بات پر کہ بزرگوں کے جسم سے نسبت رکھنے والے لباس کے دھاگے کی جب یہ شان ہے کہ ہاتھ میں رکھے تو ان کی برکت اور وسیلے سے دعا قبول ہو جائے، تو سوچے خود بزرگوں کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ کنز الایمان میں ہے کہ مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر نہ ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یا نوکر بشرط یہ کہ شہوت والے مرد نہ ہو، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے کہ ان کا چھپا ہوا سنگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کروائے۔ دیکھیں جب میرے پیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر عورتوں کے پاس جانے کو منع فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیٹھ اور دیور کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیٹھ اور دیور تو موت ہیں۔ کہ دیکھیں ذرا غور کریں کہ نامحرم کے سامنے ہم بے پردہ ہو کر جائیں گی تو کتنی گناہ گار ہوں گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص شہوت سے کسی اجنبی عورت کے حسن و جمال کو دیکھے گا تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اگر ہم کسی نامحرم کو دیکھیں گے تو یہ بھی زنا میں آئے گا۔ استغفر اللہ کہ دیکھیں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبرت نشان ہے وہ 3 شخص۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے 3 شخص؟ میرے سرکار نے فرمایا وہ 3 شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی بتلائیے وہ 3 شخص کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 دیوس، اور نمبر 2 مردانی وضع بنانے والی عورت، اور نمبر 3 شراب نوشی کا عادی۔ کہ دیکھیں مردوں کی طرح بال کٹوانے اور مردانہ لباس پہننے والی اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں۔ چھوٹی بچیوں کے لڑکوں جیسے بال بنوانے، انہیں لڑکوں کی طرح کپڑے پہنانے، پینٹ شرٹ پہنانے۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہاں تو اس سے طویل عرصے تک جنت میں داخلے سے محرومی مراد ہے، کیونکہ جو بھی مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے وہ بالآخر وہ جنت میں تو ضرور داخل ہوں گے، مگر یہ یاد رکھیں کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دیوس کیا ہوتا ہے؟ دیوس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے، ان کے باوجود قدرت کے اپنی زوجہ، ماں، بہنوں، جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں، مخلوط تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتہ داروں، غیر محرم ملازموں، چوکیداروں اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوس جنت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کہ دیکھیں مثلاً بچپن میں بچی کسی نامحرم سے قرآن پاک پڑھتی تھی اور اب بالغہ ہو گئی ہے تو اس استاد سے بھی اس بچی پر پردہ فرض ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ پیروں سے بھی عورت کو پردہ کرنا چاہیے، اور کچھ عورتیں ہیں جو پیروں کا ہاتھ بھی چومتی ہیں، تو نامحرم پیر کا عورت ہاتھ بھی نہیں چوم سکتی، کیونکہ اس سے بھی عذاب کی طرف عورت جائے گی۔ اور جو پیروں کا جو عورتوں سے ہاتھ چمواتے ہیں وہ تو دور رہا، صرف ان سے ہاتھ ملائے تو اس کا عذاب بھی کم خوفناک نہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں اجنبی عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اس سورۃ احزاب کی آیت نمبر 32 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات ضرور کہو۔ دیکھیں ایک عالم باپ کا کیسے دردناک انجام ہوا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بتاتی ہوں، واقعہ بیان کرتی ہوں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم جو اپنے گھر میں اجتماع کر کے بیان کیا کرتے تھے، ایک دن اس عالم صاحب کے نوجوان لڑکے نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کیا تو اس کے باپ نے دیکھ لیا، یعنی کہ عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا کہ اے بیٹے صبر کر۔ یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے تخت سے فوراً منہ کے بل گر پڑے، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ فلاں عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل سے کبھی بھی صدیق یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا ولی پیدا نہیں کروں گا۔ استغفر اللہ۔ کہ دیکھیں رب تعالیٰ فرماتا کہ میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا کافی تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے اے بیٹے صبر کر، مطلب یہ کہ اس نے اپنے بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی اور اس بری حرکت سے اس سے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھے۔ کہ دیکھیں صرف اس نے ایک اشارہ کیا، باپ نے صرف ایک لفظ بولا، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے وحی بھیجی کہ میں اس سے اب کبھی بھی اعلیٰ درجے کا ولی اس کی نسل سے پیدا نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں غور کریں عورت سے کیا مراد ہے؟ عورت کے لغوی معنی ہے چھپانے کی چیز۔ تو اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ عورت جب
گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ تو دیکھیں ہمیں بھی جس طرح کے آج کل حالات جا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنی بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے پردے کی، خود بھی باپردہ رہیں اور بچوں کو بھی باپردہ رہنے کی تعلیم دیں، اور اپنی بچیوں کو ہر غیر محرم کی بری نظر سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں اس پر بعمل بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔